السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے ہیں ویورز؟ امید ہے انشاءاللہ آپ بالکل ٹھیک ٹھاک خیریت سے ہوں گے. اچھا، تو آج کا ہمارا عنوان ہے اہل بیت. بہت ہی پیارا اور خوبصورت عنوان ہے ہمارا، محبت سے بھرا، بہت ہی پیارے اہل بیت اطہار کے بارے میں ہے. چھوٹا منہ اور بڑی بات والا معاملہ ہے. کہاں ان کی مدح سرائی، میری کیا اوقات کہ میں ان کے بارے میں بات کروں. لیکن یہ ایک معلوماتی ویڈیو ہے جس میں اہل بیت اطہار کے بارے میں کچھ معلومات ہیں جو میں آپ سے شیئر کرنا چاہ رہی تھی کہ اہل بیت اطہار سے مراد کون لوگ ہیں اور کون لوگ نہیں ہیں، ان کی تعداد کتنی ہے، وغیرہ وغیرہ. المیہ یہ ہے اصل میں کہ ہمارے بچوں کو، بلکہ بعض بڑوں کو بھی صحیح معنوں میں اہل بیت کا پتہ نہیں ہوتا. بچوں کی ایک ایسی ہی بزم ادب کی نشست تھی اسکول میں جس میں میں بھی شامل تھی، تو ادھر جا کے بچوں سے گفتگو کر کے مجھے اندازہ ہوا کہ اس عنوان پر ایک ویڈیو کا بننا بہت ضروری ہے، اور ایسی معلوماتی ویڈیو بنائی جائے جس میں تمام بچوں اور اپنے تمام ویورز کو اہل بیت اطہار کے بارے میں بتایا جائے. تو اس ویڈیو کے بنانے کا مقصد یہ تھا کہ آپ لوگوں کو، تمام بچوں کو، طلبہ کو جو تھوڑا بہت مجھے علم ہے اہل بیت اطہار کے بارے میں، وہ آپ لوگوں کے ساتھ میں شیئر کروں. تو آتے ہیں اپنے اصل موضوع کی طرف. اس سے پہلے آپ لوگوں سے درخواست ہے کہ اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو اس کو سبسکرائب کریں اور لنک کو زیادہ سے زیادہ شیئر کرتے ہوئے چینل کو بھرپور سپورٹ کریں. اور اگر نئے نہیں ہیں، پہلے سے سبسکرائب کیا ہوا ہے تو زیادہ سے زیادہ سپورٹ کریں چینل کو. پتہ ہے اصل میں دکھ کی بات کیا ہے؟ یہ کہ اس طرح کے جو اسلامی چینلز ہوتے ہیں ان کو زیادہ سپورٹ نہیں کیا جاتا، جس کی وجہ سے اکثر لوگ یا تو ایسے عنوانات پر ویڈیو بناتے ہی نہیں ہیں، اور وہ ایک وہی قسم کا جو عنوان ہے اس کی بھرمار ہے ویڈیو پہ. جیسا کہ آپ سب لوگ دیکھ رہے ہیں، میں کسی کو غلط جیسا ہی کہنے کے حق میں نہیں ہوں. بس سب جیسا کر رہے ہیں، جیسا ان کو ٹھیک لگ رہا ہے، تو اپنی روح میں سب بہہ رہے ہیں. تو مسئلہ یہ ہے کہ ایسے عنوانات اور ایسے چینلز کو سپورٹ نہیں کیا جاتا، جس کی وجہ سے یا تو لوگ ایسے عنوانات پر ویڈیوز بناتے ہی نہیں ہیں، یا اگر بناتے بھی ہیں تو سپورٹ نہ ملنے کی وجہ سے دل برداشتہ ہو کر پھر وہ یہ کام کرنا چھوڑ دیتے ہیں. اس لیے میری گزارش ہے کہ آپ اس چینل کو زیادہ سے زیادہ سپورٹ کریں تاکہ حوصلہ افزائی ہو اور زیادہ سے زیادہ ویڈیوز آپ تک آئیں اور اچھی سے اچھی معلومات جو ہیں آپ تک پہنچ سکیں. یہ معلومات صرف آپ کے لیے نہیں بلکہ آپ کے بچوں کے اسلام کے حوالے سے بھی اور ان کی اسٹڈی کے حوالے سے بھی بڑی ان کو فائدہ مند ثابت ہوں گی انشاءاللہ تعالیٰ. تو چلتے ہیں، دیکھتے ہیں آج کا ہمارا عنوان کیا ہے. تو آج کا پیارے دوستو ہمارا عنوان ہے جان سے بھی زیادہ پیارے اہل بیت اطہار. تو دیکھتے ہیں کہ اہل بیت اطہار ہیں کون. اہل بیت کا مطلب ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر والے لوگ ہیں، ان کے لیے ایک ٹرم، ایک اصطلاح استعمال ہوئی ہے اہل بیت کے بارے میں. بیت کا مطلب ہے گھر اور اہل کا مطلب ہے والے، یعنی گھر والے. تو اہل بیت کا مطلب جو اسلامی اصطلاح میں لیا جاتا ہے اس کا مطلب ہے نبی محترم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر والے. یہاں یہ بات واضح کرتی چلوں کہ گھر والوں میں بیوی بھی شامل ہوتی ہے. یہ نہیں ہوتا کہ وہ لوگ جن سے ہمارا نسبی تعلق ہو وہی ہوتے ہیں، بیوی بھی ظاہر گھر والوں میں شامل ہوتی ہے. تو لہٰذا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر والوں میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ازواج مطہرات رضوان اللہ علیہم اجمعین بھی شامل ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تو شروع ازواج مطہرات سے کرتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ازواج مطہرات کی تعداد جو تھی وہ 11 تھی، جن کے نام میں بالترتیب آپ کو بتا دیتی ہوں. نمبر 1 پہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ، حضرت زینب بنت خزیمہ، اس کے بعد حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہا، حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہا، حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے بعد حضرت جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اور حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین. یہ سب تمام ایمان والوں کی مائیں ہیں. اچھا، تو ان میں جو ہیں دو جو امہات المومنین میں سے ہیں، حضرت خدیجۃ الکبریٰ اور حضرت زینب بنت خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، ان دونوں کی وفات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہو گئی تھی.
یعنی یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے رحلت فرما گئی تھی. تو پھر یہ جو ساری 11 ہیں ان میں سے جو 2 ہیں حضرت خدیجۃ الکبریٰ اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا رتبہ ذرا زیادہ ہے، ان کی فضیلت کچھ زیادہ ہے. حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان مبارک ہے، جس کا مفہوم ہے کہ جب میں اکیلا تھا تو اس عورت نے میرا ساتھ دیا، میرے پاس کچھ بھی نہیں تھا تب اس نے مجھے اللہ کے دیے ہوئے میں سے عطا کیا، تب اس نے مجھے اپنایا، جب اس نے مجھے نکاح کا پیغام دیا میرے پاس مالی لحاظ سے اگر دیکھا جائے تو کچھ بھی نہیں تھا. ظاہر ہے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا ایک مالدار خاتون تھی، تو انہوں نے پیارے نبی کو نکاح کا پیغام بھیجا. یعنی پیارے نبی کے فرمان کا مفہوم ہے کہ اس نے مجھے مال عطا کیا، اور جب میں پریشان تھا، یعنی اوائل نبوت کے دنوں میں بڑی پریشانی کے حالات تھے، تو تب اس نے مجھے تسلی دی، اور مجھے اولاد بھی اللہ تعالیٰ نے ان کے بطن سے دی. تو یہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل کے بارے میں. فضیلت والی تو ساری امہات المومنین ہیں، ایسی بات نہیں ہے. پھر اسی طرح ایک دفعہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی خواہش کا اظہار کیا کہ مجھے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنا کرتا عنایت کیجیے تاکہ میں اس میں وصیت کروں گی کہ مجھے اس میں کفن کے طور پر تکفین میری کی جائے. تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنے پیارے الفاظ میں اپنی محبت کا اظہار کیا تھا کہ اے خدیجہ، یہ تو تم میرے سے اپنا کرتا مانگ رہے ہو، تم میرے سے میری اپنی چمڑی بھی مانگتی تو میں تمہیں وہ بھی دے دیتا. سبحان اللہ. تو یہ حضرت خدیجہ کی فضیلت ہے. اسی طرح حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی جو فضیلت ہے وہ یہ ہے کہ 3 لوگوں پہ بہت بڑے الزامات لگے. تاریخ جو ہماری اسلامی ہے اس میں حضرت یوسف علیہ السلام پر الزام لگا، تو حضرت یوسف علیہ السلام پر زلیخا نے الزام لگایا، تو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا وَشَهِدَ شَاهِدٌ مِّنْ أَهْلِهَا، یعنی اس عورت کے گھر والوں میں سے کسی نے گواہی دی. روایات میں ہے کہ ایک بچہ چھوٹا تھا، دودھ پیتا بچہ، جس نے گواہی دی تھی. پھر اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ محترمہ حضرت مریم علیہ السلام پر تہمت لگائی. لوگوں نے کہا کہ تو نے یہ کیا کام کر دیا، تو اللہ کی طرف سے ایک تھا کام جو کہ ہوا تھا، تو اب لوگوں کو تو پتہ نہیں تھا. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے دودھ پیتی عمر میں قوت گویائی دی، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی ماں کی جو ہے برات پیش کی. تو جب حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ الزام لگا تو اللہ تعالیٰ خود موجود ہوئے. قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے 10 آیات نازل فرمائیں جس میں اللہ تعالیٰ نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی برات کا اعلان فرمایا. اسی طرح حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گود مبارک میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سر ہوتا تھا جب وحی نازل ہوا کرتی تھی. ان کے بستر پہ وحی نازل ہوئی. تو یہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلتیں ہیں. اس کے علاوہ باقی امہات المومنین جو ہیں ان پہ بات کرنا شروع کریں تو مجھے لگتا ہے ویڈیو بہت بڑی ہو جائے گی. تھوڑا سا میں آپ کو بتا دیتی ہوں. حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے بارے میں. حضرت ام حبیبہ جو تھی ابو سفیان کی بیٹی تھی، ٹھیک ہے. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن تھی، یزید کی پھپھو تھی. یہ ان کا تھوڑا سا تعارف ہے. باقی جو فضیلت ان کی ہے کہ وہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی تھی اور بہت زیادہ خوبصورت تھی، بہت زیادہ خوبصورت تھی. ایک دفعہ ان کا باپ ابو سفیان بھی گھر میں آیا تو اپنی بیٹی سے ملنے کے لیے، لیکن انہوں نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بستر پہ ان کو نہیں بیٹھنے دیا کہ یہ حبیب اللہ کا بستر ہے. تو اس طرح ہے حضرت زینب بنت جہش جو ہیں ان کا ہے کہ ان کا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ولیمہ کیا تھا. تو باقی کسی ازواج مطہرہ کا زوجہ مطہرہ کا اس طرح سے ولیمہ نہیں ہوا تھا جس طرح پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا ولیمہ کیا تھا، بکرا منگوایا اور جیسا کہ یہ سارا کچھ ہوا. تو اس کے علاوہ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بارے میں ہے کہ وہ ایک سردار کی بیٹی تھی، تو پھر ایک سردار کی بھتیجی تھی، پھر ایک سردار کی بیوی تھی. تو اس طرح مطلب اب ان کی زیادہ ڈیٹیل میں جائیں گے تو پھر وہی بات کہ ویڈیو بہت بڑی ہو جائے گی. انشاءاللہ اگر آپ لوگوں کا فیڈ بیک بہت اچھا ہے تو میں ان کی جو ہے تاریخ ان کی جو ہے ان کے بارے میں بھی اپنی ویڈیو ضرور بناؤں گی. تھوڑا سا تعارف ان کا بھی دے دیتی ہوں کہ حضرت صفیہ ایک سردار گھرانے سے تھی، پھر وہاں سے ہوتے ہوتے جیسے ان کی زندگی میں ہے ان کی سوان ہے، تو اس کے بعد پھر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں آئیں. تو ان کی ایک بات جو ہے تاریخ میں زیادہ مشہور ہے کہ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چہرہ مبارک پر ایک نشان تھا. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بعد میں پوچھا کہ صفیہ یہ کس چیز کا نشان ہے، تو انہوں نے کہا کہ میں نے ایک دفعہ خواب میں دیکھا تھا کہ
चांद जो है ना मेरी गोद में, चांद उतरा है और मेरी गोद में आ गया। तो मैंने अपने बाप को जब ये ख्वाब सुनाया, जो सरदार थे हई बिन अख्तब, तो उन्होंने ना मेरे चेहरे पर जोर से थप्पड़ मारा कि तुम क्या ख्वाब देखती हो। यानी कि उसको शायद के ताबीर का पता चल गया था। तो चांद जो है वो तो यानी कि अपने दिल में वो मानते थे कि सच्ची जो तरबियत, सच्चा जो दीन है वो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का है, यानी तुम उसकी बीवी बनने के तुम ख्वाब देख रही हो। तो ये इनका थोड़ा बहुत तारुफ था जो मैंने दिया। इसी तरह बाकी जो अज़वाज मुतहरात हैं इनका भी तारुफ है बहुत सारा। हज़रत जुवैरिया रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के बारे में है कि ये भी एक उसके ख़ानदान, सरदारान वाले ख़ानदान में से थी, यहूदी सरदार की बेटी थी और माले गनीमत में आई थी, बहुत खूबसूरत थी। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब इनको लेकर आए तो कुछ सहाबा थे जो इनसे, एक सहाबी थे निकाह के ख्वाहिशमंद थे, लेकिन हज़रत जुवैरिया जो थी सरदार ख़ानदान की थी, तो वो उनका दिल थोड़ा सा था कि मैं एक सरदार की बेटी होते हुए मैं ऐसे किसी से क्यों शादी करूं। तो नबी मोहतरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सरदार अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उनका निकाह हुआ। इसी तरह सबका इंशाअल्लाह ताला मैं बताऊंगी। हज़रत उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा हज़रत अनस बिन मालिक की बीवी थी। तो हज़रत अबू सलमा का जब निकाह की जब डेथ हुई तो हज़रत उम्मे सलमा बहुत ज़्यादा रो रही थी। इनकी आपस में बहुत ज़्यादा मोहब्बत और अंडरस्टैंडिंग थी। तो प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जाके इनको दुआ सिखाई थी, अल्लाहुम्मा अजिरनी फ़ी मुसीबती वख्लिफ़ ली खैरुम मिन्हा, कि अल्लाह ताला मुझे मेरी इस मुसीबत पे अजर भी दे और मुझे इससे बेहतर अता फरमा। तो हज़रत उम्मे सलमा ने कहा था कि अबू सलमा से बेहतर कौन हो सकता है, उससे बेहतर तो कोई नहीं हो सकता, मुझे यही लगता है। लेकिन जब प्यारे नबी से निकाह हो गया तो उन्होंने फरमाया कि या रसूल अल्लाह, ये आपकी दुआ का ही नतीजा है कि अल्लाह ने मुझे उनसे बेहतर, आप थे ज़ाहिर, तो मुझे अता किया। तो ये जो उस अज़वाज मुतहरात हैं ये अहले बैत का एक अहम हिस्सा है। उसके बाद अहले बैत में प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की औलाद की तरफ अगर हम आते हैं तो प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 7 बच्चे थे। मतलब उनके जो औलाद जो थी 7 पर मुश्तमिल थी, जिसमें से 3 प्यारे नबी के साहबजादे थे। हज़रत कासिम थे, फिर उसके बाद हज़रत अब्दुल्ला थे जिनको तैयब और ताहिर के नाम से भी पुकारा जाता था। याद रहे कि प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाबा का नाम भी अब्दुल्ला था, जिनके नाम को पेशे नज़र प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने बेटे का नाम रखा। फिर उसके बाद हज़रत इब्राहीम थे। तमाम साहबजादे प्यारे नबी के जो थे बचपन में ही इंतकाल कर गए थे। फिर इसके बाद प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 4 साहबजादियाँ थी, जिनमें से एक हज़रत ज़ैनब थी, हज़रत रुक़ैया थी, हज़रत उम्मे कुलसूम थी और हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम अजमाइन थी। अगर इनका हम तारुफ देखें तो हज़रत ज़ैनब रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, जिनका निकाह हज़रत अबुल आस बिन रबी से हुआ, इनसे एक बेटा अली और एक बेटी इमामा बिन अबिल आस भी पैदा हुई। हज़रत ज़ैनब का इंतकाल 8 हिजरी में हुआ था आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में। ये पहले 3 मतलब कि 3 बेटे वो भी प्यारे नबी की ज़िंदगी में गए, ये वाली बेटी भी ज़िंदगी में गई। फिर उनके बाद एक बेटी थी हज़रत रुक़ैया। हज़रत रुक़ैया का निकाह हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से हुआ। उनके साथ पहली हिजरत हबशा की तरफ, फिर मक्का वापस आकर दूसरी हिजरत मदीना मुनव्वरा की तरफ भी इन्होंने की। इनके एक साहबजादे थे अब्दुल्ला बिन उस्मान, जो बचपन में ही इंतकाल कर गए थे। ग़ज़वा बदर के फ़ौरन बाद हज़रत रुक़ैया का भी इंतकाल हो गया। याद रहे ग़ज़वा बदर जो है पहली जंग थी, तो इसके बाद फिर हज़रत रुक़ैया का इंतकाल हो गया। वो भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में ही गम पर गम, दुख पर दुख झेलते हुए मेरे नबी ने ग़ज़वात में भी शिरकत की, दीन की भी तबलीग की। फिर उसके बाद हज़रत उम्मे कुलसूम जो थी, हज़रत रुक़ैया के इंतकाल के बाद नबी मोहतरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रबीउल अव्वल 3 हिजरी में, यानी कि उसके साल 1.5 साल बाद जो है ना, हज़रत उम्मे कुलसूम का निकाह भी हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से कर दिया। इसलिए हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को ज़ुन्नूरैन यानी 2 नूर वाला का लक़ब भी दिया गया था। हज़रत उम्मे कुलसूम से हज़रत उस्मान की कोई औलाद नहीं हुई थी। फिर 9 हिजरी में हज़रत उम्मे कुलसूम रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का इंतकाल हो गया। वो भी प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में औलाद का दुख और दुख पर दुख मेरे नबी ने देखा। उसके बाद फिर हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा थी। उनका निकाह जैसा कि आप सब लोग जानते हैं हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु से हुआ। 3 साहबजादे हुए थे, हज़रत हसन, हज़रत हुसैन और हज़रत मोहसिन रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम अजमाइन थे। इनमें से जो हज़रत मोहसिन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु थे उनका इंतकाल बचपन में ही हो गया था। हज़रत फ़ातिमा की 2 बेटियां थीं, हज़रत ज़ैनब और हज़रत उम्मे कुलसूम रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम अजमाइन। ये उन्होंने अपनी बहनों के नाम पे ये नाम रखे थे।
پھر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ چاروں صاحبزادیاں بڑی ہی برگزیدہ اور صاحب فضائل تھیں، لیکن ان چاروں میں حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کا رتبہ سب سے زیادہ افضل ہے۔ وہ اپنی مائیں یعنی کہ یہ جو ازواج مطہرات تھیں ان کے سوا باقی تمام جنتی عورتوں کی سردار ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ تھے اہل بیت۔ اس کے علاوہ اگر ہم دیکھیں تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے 10 چچا تھے، ان کے 10 چچاؤں میں سے جو حضرت 2 تھے، حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صرف یہ 2 ایمان لائے تھے۔ ان دونوں کے بہت زیادہ فضائل تاریخ میں بیان ہوئے ہیں، انشاءاللہ میں ان پہ ضرور کوئی ویڈیو بنایا کروں گی۔ پھر اس کے علاوہ پیارے نبی کی جو پھوپھیاں تھیں نا وہ 5 تھیں، ان 5 میں سے حضرت صفیہ تھیں جو کہ اسلام لائی تھیں۔ اچھا، پیارے نبی کی ایک جو بیوی تھی نا ام المومنین جو ہماری تھی، وہ بھی ایک حضرت صفیہ تھی جو کہ جن کے بارے میں نے آپ کو بتایا کہ جن کے چہرے پہ نشان تھا وغیرہ وغیرہ۔ اور یہ جو حضرت صفیہ تھی یہ بھی بہت بہادر خاتون تھی، میدان جنگ میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کھڑی ہو جاتی تھی، تو یہ بھی بڑی بہادر خاتون، اور یہ صرف ایک تھی جو مسلمان ہوئی تھی، باقی 4 جو پیارے نبی کی پھوپھیاں تھیں وہ مسلمان نہیں ہوئی تھی۔ اس کے علاوہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کوئی سگے ماموں یا خالہ لوگ نہیں تھے، بس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو والدہ تھی حضرت آمنہ رضی اللہ، حضرت آمنہ وہ اپنے والدین کی اکلوتی اولاد تھی، تو اس لیے ننیال کی طرف سے پیارے نبی کے یہ کوئی رشتے نہیں تھے، ددھیال کی طرف سے تھے یہ والے جو تھے 2 چچا اور 1 پھپھو، یہ صرف اسلام لائی تھی، باقی نہیں لائے تھے۔ تو یہ اہل بیت کا جو تھوڑا بہت میں نے آپ کو بتایا۔ اس کے علاوہ پھر ان کی نسلیں آگے چلتی گئیں، تو یہ تھے ہمارے اہل بیت۔ تو اس کی معلومات بچوں کو لازمی ہونی چاہیے، بڑوں کو بھی ضرور ہونی چاہیے، بڑوں کو ہوگی تو بچوں کو ہوگی، ماں کو پتہ ہوگا تو ماں بچوں کو بتائے گی۔ تو اس لیے اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ سب تک یہ معلومات پہنچیں اور باقی لوگوں کی بھی حوصلہ افزائی ہو، اور وہ ان عنوانات پر ویڈیوز بنائیں تاکہ انہیں پتہ ہو کہ یہ عنوانات بھی پسند کیے جاتے ہیں۔ مسلمانوں کی تعداد اتنی زیادہ ہے دنیا میں، تو اسلامی چینلز کیوں نہیں زیادہ پروموٹ ہو رہے؟ انشاءاللہ تعالیٰ آپ لوگوں کی مدد سے میں اپنے چینل کو ضرور پروموٹ اللہ کی مدد سے اور آپ لوگوں کے تعاون سے ضرور اس کی پروموشن تک لے جاؤں گی۔ بس آپ لوگ اس کے ساتھ تعاون کرتے جائیں تاکہ میں اس طرح کی اسلامی معلومات جو ہیں یہ زیادہ سے زیادہ شیئر کروں۔ یہ معلومات آپ اپنے بچوں کو بتائیں، بچوں کو پتہ ہونی چاہیے، خود دیکھیں، خود سیکھیں، مرد حضرات، خواتین حضرات، سب کو چاہیے کہ ایسی معلومات جو ہے نا شیئر بھی کریں دوسروں کے ساتھ اور خود ان کا پتہ بھی ہونا چاہیے۔ چلیں انشاءاللہ ملتے ہیں نئے عنوان کے ساتھ، تب تک کے لیے مجھے اجازت دیں اور دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ و ناصر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔